الحمد لله رب العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وعترته وجميع أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله مولانا العظيم. نبي يرى ما لا يرى الناس حوله. نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مشهد. إن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. دعاها بشاة حائل تحلبت عليه صريحا درة الشاة مزبدي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عزیزو آؤ شہید و سرا کی بات کریں. یا آپ عزیز بننا نہیں چاہتے یا آپ کو شہید و سرا کے مقام کی معرفت نہیں ہے. عزیزو آؤ شہید و سرا کی بات کریں. درود پڑھ کے رسول خدا کی بات کریں. پیمبر ان کے سلامی، فرشتے ان کے غلام. پیمبر ان کے سلامی، فرشتے ان کے غلام. زہے نصیب کے ہم مصطفیٰ کی بات کریں. زہے نصیب کے ہم مصطفیٰ کی بات کریں. جہاں چٹکتی ہیں کلیاں درود پڑھ پڑھ کر، اور جہاں گلوں کے لبوں پر سلام آتا ہے. تجلیات کا مرکز ہے گنبد خضرا. سحر کا نور لیے رنگ شام آتا ہے. اور میری نجات کو، تیری نجات کو، میری نجات کو کافی ہے حشر میں تابش. حضور کہہ دے ہمارا غلام آتا ہے. حضور کہہ دے ہمارا غلام آتا ہے. یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور قبلہ صاحبزادہ والا شان کی بہت بڑی شفقت ہے کہ انہوں نے اپنی سرپرستی میں مجھ جیسے نال اہل اور ایک انتہائی ادنا سے طالب علم کو اتنی عزتوں سے نوازا ہے. میں
آپ کی ان شفقتوں پر یہی کہوں گا کہ ایک ایسی بھی تجلی آج میں خانے میں ہے. ہم سادات کے زیر سایہ بیٹھے ہیں، ایک ایسی بھی تجلی آج میں خانے میں ہے، لطف پینے میں نہیں ہے بلکہ کھو جانے میں ہے. لطف پینے میں نہیں ہے بلکہ کھو جانے میں ہے. آئیے میں آپ ہم سب کریم آقا کی یادوں میں کھو جائیں، حضور کے ذکر میں کھو جائیں. یہ وہ ذکر ہے جہاں کھونے والے منزل کو پا لیتے ہیں اور جہاں گرنے والے سنبھل جاتے ہیں. وقت بہت ہو چکا اور ظاہر ہے آپ میں بہت سے احباب کل کام کاج پہ بھی انہوں نے جانا ہے، اور میں تو ویسے بھی ایک ایسا خطیب یا واعظ لوگ کہتے ہیں کہ ہوں کہ جس کے پاس نہ فن ہے نہ علم ہے نہ کچھ اور ہے، لیکن ایک درد ضرور ہے کہ واعظ کی بات دل میں جو اترے تو کس طرح، واعظ کی بات دل میں جو اترے تو کس طرح، جب کان ہماری کثرت گفتار چاٹ لے. مجھ جیسے لوگوں نے تو سوائے کان چاٹنے اور کثرت گفتار کے کیا کرنا ہوتا ہے. یہ آپ دوستوں کی محبت ہے کہ آپ پھر بھی محبت کرتے ہیں. میری کوشش یہ ہے کہ ہم یہاں سے لذت گفتار کی بجائے حسن کردار کی خیرات لے کے جائیں. دیکھیے نا، مہکار بتاتی ہے کہ سندل ہے یا کیکر، مہکار بتاتی ہے سندل ہے یا کیکر، دونوں کے سلگنے سے اٹھتا ہے دھواں ہی. دونوں لکڑیاں سلگتی ہیں، دونوں سے دھواں نکلتا ہے. ایک کے سونگنے سے سر میں درد ہوتا ہے اور دوسرے کی مہکار سے مشام جاں معطر ہو جاتا ہے. تو آئیے اس بزم کو سندل کی مہکار کی محفل بنائیں، سندل کی مہکار کی محفل بنائیں. اچھا، وہ محض آواز اونچی کرنے سے، کثرت سے کچھ کرنے سے وہ نہیں ملتا. دیکھیے نا، ہے جبیں پہ داغ سجدہ ذرا دل بھی دیکھ صاحب، ہے جبیں پہ داغ سجدہ ذرا دل بھی دیکھ صاحب، یہ جگہ ہے روشنی کی، یہاں روشنی نہیں ہے. یہاں روشنی پیدا کرنی ہے، یہاں روشنی پیدا کرنی ہے، وگرنہ دیے بجھتے جائیں گے، بجھتے جائیں گے. دیکھیں نا، فلسطین پہ ہر گزرتے ہوئے لمحے میں دیے بجھ رہے ہیں، دیے بجھ رہے ہیں. اور یہ وہ قوم تھی، علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. توپ کیا چیز ہے، تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. اور آج ہمارے فلسطین کے بھائی سنا رہے ہیں پیغام، سنا رہے ہیں پیغام. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری صبحوں میں، ہماری شاموں میں، ہمارے پروگرامز میں، ہمارے لیکچرز میں، ہماری گفتگو میں فلسطین کے ان بھائیوں کی ان قربانیوں اور ان کی ان سٹرگلز کا ذکر نہیں ہے تو ہم اپنے فرض سے بھی غافل ہیں اور ان بھائیوں کے قرض سے بھی غافل ہیں. یہ ہمارے اوپر فرض بھی ہے اور ہمارے اوپر ان کا قرض بھی ہے، قرض بھی ہے. ایک بے کفن ضمیر پہ شرمندہ کون ہے،
دنیا کا جو اس وقت حال ہے، اس بے کفن ضمیر پہ شرمندہ کون ہے؟ سوچتا ہوں کہ شہر میں اب زندہ کون ہے؟ ضمیر مر گئے، ہماری سوچ کے اندر وہ درد، وہ سوز، وہ گداز. مطلب آپ ایک فوٹیج دیکھ لینا تو یقین جانیے ساری تقریریں، تحریریں، سب کچھ بھول جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے. لیکن جب اندھیرا اپنے عروج پہ جاتا ہے نا تو رب دو عالم اسی اندھیرے سے پھر روشنی کی کرن کو نکالتا ہے. قومیں ہمیشہ انہی عروج و زوال. 1099 میں نا 1099 عیسوی میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا تھا. 1099 عیسوی میں. ینگسٹر غور سے میری بات کو سنیں. عیسائیوں نے قبضہ کیا اور ان کے ہسٹورین، جو یورپ کے ہسٹورین ہے نا، پورا یورپ، جرمنی، فرانس، انگلینڈ، سارا یورپ تو اکٹھا ہو کے آیا تھا صلیبی جنگ میں، اور انہوں نے آ کے قبضہ کیا. ان کے ہسٹورین لکھتے ہیں کہ مور دین 70,000 مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا. اتنے مسلمانوں کی لاشیں روندی گئی تھی، پھر جا کے انہوں نے قبضہ کیا تھا. اچھا، اس وقت حضور غوث الثقلین الشیخ سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی عمر مبارک صرف 21 سال تھی. 1099 میں کتنی؟ 21 سال. آپ نے جان لیا کہ اب کام فقط دعاؤں کا نہیں ہے. بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. خواہش سے نہیں گرتے ہیں پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو اے دوست ہلانا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. ٹیچر اپنے حصے کا دیا جلائے، مالدار اپنے حصے کا دیا جلائے، نوجوان اپنے حصے کا دیا جلائے، باپ اپنے حصے کا دیا جلائے. تو حضور غوث الثقلین کی عمر صرف 21 سال تھی. ان کو پتا تھا کہ میں نے اپنے حصے کا دیا خود جلانا ہے، خود جلانا ہے. انہوں نے جلدی جلدی اپنے علوم کی تکمیل کی، ایک بہت بڑی یونیورسٹی قائم کی، وہاں پہ نوجوانوں کی تربیت شروع کی، اور ان کو ایک ہی درد اور سوز اور گداز دیا کہ بیٹا ہم نے اپنا قبلہ اول واپس لینا ہے، واپس لینا ہے، واپس لینا ہے. 1099 میں عیسائیوں کے قبضے میں گیا ہے، اور 1187 میں صرف 88 سال کی محنت کے بعد صلاح الدین ایوبی کی جس فوج نے بیت المقدس واپس لیا، اس میں آدھی فوج سے زیادہ مجاہد حضور غوث الثقلین کے شاگردوں کی. یہ ہوتا ہے کنٹریبیوشن، یہ ہوتا ہے وقت کی نبض کو سمجھنا، یہ ہوتا ہے اپنے حصے کا دیا روشن کرنا. اور صلاح الدین ایوبی کے جو چیف ایڈوائزر تھے نا، امام ابن قدامہ الحنبلی المقدسی، وہ جو چیف ایڈوائزر، وہ ڈائریکٹ حضور غوث الثقلین کے شاگرد بھی تھے، ان کے خلیفہ بھی تھے. دس از ہسٹوریکل ایویڈنس. یہ وہ چیز ہے جو تاریخی طور پہ ثابت ہے. تو دوستان عزیز، آپ نے 49 محافل میں اپنے ذوق کو تازہ کیا، اپنے شوق کو تازہ کیا. آج آئیں تھوڑا سا اس حوالے سے ہم اپنے من کا رشتہ اپنے ان مظلوم بھائیوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں. اخوت اس کو کہتے ہیں. چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے. وہ مسئلہ ان کا نہیں ہے، وہ ہمارا مسئلہ ہے. اور الحمدللہ وہاں پہ جو کہانیاں رقم ہو رہی ہیں نا، آپ حیران ہوں گے. مجھے نا وہ میں کسی دوست نے کلپ بھیجا. اس مجلس میں بھی میرے ایک بہت ہی قریبی دوست، کولیگ، ہمارے کالج کے بہت اچھے ساتھی، انگلش کے پروفیسر محترم جناب پروفیسر وقاص خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان جیسے ایک دوست نے نا کلپ بھیجا مجھے، اور اللہ کرے
کہ ہماری محافل و مجالس میں ہمارے یہ بچھڑے ہوئے انٹلیکچوئل ساتھی لوٹ آئیں، پلٹ آئیں، اور ہماری مجالس و محافل کا کیلیبر اس درجے پہ چلا جائے کہ وہ پیغام ایک انقلاب بن کے اس گلی محلے اور وہاں پہ منتقل ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے نا کہ ایک ایفیکٹو انفلوئنس والی پرسنالٹی جب آپ کے میسج کو لیتی ہے تو وہ آگے کتنی دور تک آگے تک وہ پھیلتا ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ چلیں میں اب بات ادھر پھر مختصر سی میں اس کو کر دیتا ہوں کہ یہ کہانیاں آج رقم ہو رہی ہیں۔ وہ میں کلپ دیکھ رہا تھا، اس کلپ میں نا ایک مجاہد چہرہ ڈھانپ کے 17-18 سال کا ٹین ایجر بچہ ہے اور چہرہ ڈھانپ کے نا وہ دشمن کو للکار رہا ہے اور اپنا ویڈیو پیغام ریکارڈ کروا رہا ہے۔ اس کی ماں کہیں دور کھڑی ہے، وہ آتی ہے اور آ کے نا تو اس کے چہرے سے نقاب اٹھا کے کہتی ہے جب نام مصطفیٰ کا لینا ہے تو ڈرنا کیسا ہے؟ جب نام جزاک اللہ بیٹے، جب نام حضور کا لینا ہے تو پھر ڈرنا کیسا، پھر شکل کو کیسا چھپانا؟ اسے نقاب اٹھا، اس نے کہا علل اعلان اپنا نام بھی بتاؤ، تعارف بھی بتاؤ، مقام بھی بتاؤ، اور دشمن کو بتاؤ کہ ہم رحمت کونین کے امتی اور غلام ہیں۔ میں نے وہ کلپ دیکھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مجھے حضرت سیدہ ام عمارہ یاد آ گئی رضی اللہ تعالیٰ۔ اتنی ایج کا ان کا جوان بچہ تھا، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں لائے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسیلمہ کذاب، جھوٹی نبوت کا دعوے دار، بدبخت ملعون، یہ تب مسیلمہ کذاب تھا، آج مسیلمہ پنجاب ہے۔ یہ مسیلمہ ہر دور میں چلتے رہتے ہیں اور رب ذوالجلال ہر دور میں ہی ان کا قلع کما کرنے کے لیے پھر غالباً یہ مہینہ انہی کا چل رہا ہے، غازی علم الدین شہید جیسے فرزند پیدا کرتا رہتا ہے۔ حضرت حبیب بن زید کو آقا نے بھیجا نا تو اس نے بڑی بے دردی سے انہیں شہید کیا، بڑی بے دردی سے۔ قطع یدئی من المنقبین، دونوں بازو کاٹ دیے کندھوں سے۔ قطع رجلئی مال ورقین، دونوں ٹانگیں کاٹ دیں۔ یہ آدمی کے یہ جو ہوتے ہیں نا اس کے یہاں پہ جوائنٹ ہوتے ہیں، اس کی رانے یہاں سے پوری پوری ٹانگ کاٹ دی، اور ایک دفعہ میں نہیں کاٹی بلکہ آپ لفظ سنیے، کہنا بڑا آسان ہے اور ان لمحات سے گزرنا بہت، ہم سے تو چند سیکنڈ کے کلپ دیکھے نہیں نہ جاتے۔ دیکھیے اس ظالم نے کیا ظلم کمایا، فجعل یقطعہ عضواً عضواً عضواً، پیسز میں کاٹا، پیسز میں، بازو پورے کاٹے، پیسز میں، تھوڑی سی ٹانگ کاٹتا، کہتا کہو میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ پھر تڑپ کے کہتے اللہ کے نبی وہی ہے جنہوں نے آ کے خاتم النبیین بن کے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، تم نہیں ہو اللہ کے نبی۔ وہ اور پیس کاٹتا، کاٹتے کاٹتے اب دونوں بازو بھی کٹ گئے، دونوں ٹانگیں بھی کٹ گئیں، اٹھا کے آگ میں بھی پھینک۔ یہ دل سوز کہانی جب حضرت سیدہ ام عمارہ ان کی ماں تک پہنچی نا تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا من اجل مثل ھذا الموقف عادتہ، شکر ہے میں نے حبیب کو دودھ پلایا ہی آج کے دن کے لیے، میں نے آج کے دن کے لیے اسے دودھ پلایا تھا۔ اور وہ کہتی ہیں جب میں حضور کی بارگاہ میں وہ بیعت عقبہ کے موقع پہ حاضر ہوئی تھی نا اور کلمہ پڑھا تھا تو یہ میرے ساتھ چھوٹا سا بچہ تھا، اس لمحے اس نے حضور علیہ السلام سے ان کی ناموس پہ مر مٹنے کا وعدہ کیا تھا، شکر ہے آج اس نے حضور سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا۔ دوستو آج وعدے کرنے اور پورا کرنے کی کمٹمنٹس دلوں میں جگانے کے لمحات ہیں، وہ لمحات ہیں۔ آئیے میں دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں نے سورہ فاتحہ کی وہ آیہ مبارکہ جسے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر زبان ان کو دہراتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ
ہمیں سیدھے رستے کی کیا عطا فرما؟ ہدایت عطا فرما، سیدھے رستے کی، صراط مستقیم کی۔ ایک بہت بڑے تابعی محدث ہیں حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ، تابعی ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا، سیدنا فاروق اعظم سے سیکھا، بلکہ سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں 3 بار انہوں نے سیدنا فاروق اعظم سے قرآن پڑھا، 3 بار ڈائریکٹ ان سے۔ اس درجے کے یہ محدث ہیں حضرت ابو العالیہ، بخاری میں، مسلم میں، تمام کتب صحاح میں ان کی روایات موجود ہیں۔ تھے غلام، یہ ہمارے دین اسلام کا مزاج ہے نا، یہ ہمارے دین کا شرف ہے کہ وہ ایک غلام آیا تھا، رنگ کالا تھا، چہرہ واجبی سا تھا، ذات کا غلام تھا، بہت ہی حقیر معاشرے میں سمجھا جاتا تھا۔ کریم آقا کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے آقا جی کلمہ پڑھ لواں تے کی لبے گا، کلمہ پڑھ لوں تو کیا ملے گا؟ سامنے ابو بکر و عمر بیٹھے تھے، میرے کریم آقا نے فرمایا جو انہاں نو لبیا ہو تینوں بھی لبے، جو ان کو عزتیں، شانیں، شرف ملے ہیں نا وہ تمہیں بھی ملے گا۔ تو تھے غلام، لیکن سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانے میں بصرہ کے گورنر تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ ان کو ملنے کے لیے جاتے نا تو وہ اونچی مسند پہ بیٹھے ہوتے، باقی کرسیاں نیچی ہوتی، گورنر اونچی مسند پہ بیٹھا ہوتا، تو جب وہ جاتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس انہیں اپنے ساتھ مسند پہ بٹھاتے، سامنے بیٹھے ہوئے قریشی سردار کنکھیوں سے دیکھتے کہ ہیں غلام اونچی مسند پہ بیٹھ گیا۔ عبداللہ ابن عباس فرمایا تمہیں خبر ہے اس مسند تک اسے کس نے پہنچایا ہے؟ مصطفیٰ کے دین کے علم نے پہنچایا، مگر وہ علم کے موتی، کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ہم علم سے اتنے دور چلے گئے اور ہم نے علم کو اتنا اپنے معاشرے میں زوال پذیر کر دیا کہ ہمارے معاشرے دیکھیں نا، ہم وہ قوم ہیں جن کی پہلی تعلیم ہی کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھنا ہے، نالج لائف۔ قرآن نے نہیں کہا کہ کافر معاشرہ ہے تو کافروں پہلا حکم یہ ہے کہ کلمہ پڑھو، نہیں، قرآن نے کلمے کی بات نہیں، قرآن نے علم کی بات کی۔ کیا مطلب؟ قرآن نے کہا جب تمہارے اندر نور علم آ جائے گا نا تو وہ روشنی ہے، وہ کفر کے اندھیرے کو قبول ہی نہیں کرے گا، علم تمہیں مصطفیٰ کا کلمہ خود پڑھا دے گا۔ آج ہم زوال کا کیا چیز ہے جس نے ان کو طاقتور بنا دیا ہے؟ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں بیٹا کہ اسرائیل چھوٹا سا ملک، تھوڑے سے افراد، عرب ہا لوگوں کو اپنے آگے لگائے ہوئے ہیں اور کسی کے اندر جرت نہیں ہے، جسارت نہیں ہے۔ اس کے اور سبب بھی ہیں، رستے میں ہے غنیم کے پھولوں کی پتیاں، رستے میں ہے غنیم کہتے ہیں مفادات، کسی کو جزیرہ مل جاتا ہے، کسی کو کوئی اور مفاد مل جاتا ہے، کسی کو کسی ملک کی نیشنلٹی مل جاتی ہے، کسی کو کسی ملک میں کوئی اونچا عہدہ مل جاتا ہے، اس کو غنیم کہتے ہیں۔ رستے میں پوری امت مسلمہ کا یہ حال ہے، رستے میں ہے غنیم کے پھولوں کی پتیاں، سالار بک گئے ہیں تو پھر سپاہ کیا کرے، عوام کیا کرے، مجاہد کیا کرے؟ ہمارے معاشرے کے اندر بدقسمتی، بدنصیبی سے کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں۔ ایک عورت گئی تھی یہودیوں کے محلے میں اور وہاں پر اس ایک عورت کے ساتھ یہودی غنڈوں اور گماشتوں نے تھوڑا سا مذاق کر دیا تھا اور وہاں سے ایک ہی جوان گزر رہا تھا، باقی سارے یہودی تھے۔ اس ایک جوان نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر اسی لمحے اپنی اس مسلمان بہن کی تضحیق کرنے والے کا سر تن سے جدا کر دیا تھا اور یہودیوں نے مل کر پھر اسے تہہ تہہ کر کے شہید کر دیا تھا۔
ایک عورت کی عزت و ناموس پر پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پورا لشکر لے کے گئے تھے، اور آپ نے ان درندوں کو اس علاقے سے ہی نکلنے پہ مجبور کر دیا تھا کہ عزت ناموس امت کی کتنی مقدم ہے۔ آج سینکڑوں عزتیں لٹ رہی ہیں، لاکھوں عصمتیں لٹ رہی ہیں، بچے جانوروں کی طرح ذبح ہو رہے ہیں، اور پوری امت مسلمہ پرسکون نیند سوئی ہوئی ہے۔ ہم 15 دن کے میوزیکل فیسٹیول کے اعلان کر رہے ہیں گورنمنٹ لیول پہ، ہم نے بہار کا فیسٹیول منانا ہے، ہم نے موسیقی کا فیسٹیول منانا ہے، تو بابا قلب میں سوز، وہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب، کلام اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا، مگر رزلٹ کیا ہے؟ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، ہم مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر، ہم راکھ کے ڈھیر ہیں۔ اور ایسی باتیں نہ کرنے والا اس معاشرے میں فٹ ان ہے، نہ سننے والے اس معاشرے میں فٹ ان ہے۔ معاشرے میں ایسی بے راہ روی ہے اور اسی کا پھر فائدہ اٹھا رہی ہے وہ۔ تو بات یہاں سے چلی تھی، حضرت ابو العالیہ غلام تھے، کسی نے ان سے پوچھا یار ہم ہر نماز میں کہتے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ کیا ہے صراط مستقیم؟ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انہوں نے کہا صراط، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے محدث، انہوں نے کہا الصراط المستقیم هو رسول اللہ، ان کا صراط مستقیم اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ رب نے حضور کو ہی صراط مستقیم بنایا ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ یہ میری منزل بھی ہم سفر بھی، یہ سامنے بھی پس نظر بھی، یہی مجھے دور سے پکارے، انہی کی پرچھائی روح پر بھی، یہ رنگ میرا، یہ میری خوشبو، میں اس کی مٹھی کا ایک جگنو، یہ میرے اندر کی روشنی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ ازل کے چہرے پہ نور اس کا، ظہور عالم ظہور اس کا، بس رہنے دے جی رہنے دے، ازل کے چہرے پہ نور اس کا، ظہور عالم ظہور اس کا، خود اس کی آواز گفتائے حق، خود اس کی تنہائی دور اس کا، بہت سے عالی مقام آئے، خدا کے بعد اس کا نام آئے، یہ اولی ہے، قبلہ کہہ رہے تھے یہ اولی ہے، یہ آخری ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا، نہ حشر میں کوئی ساتھ دے گا، اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا 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 نبی کہے گا، سیاہیاں داغ صاف کر دے، اسے بھی مولا معاف کر دے، یہ میرا عاشق ہے امتی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ آج سب کچھ اپنے سٹیٹس کو نہ بنائیں، خاندان کو نہ بنائیں، آج سب کچھ اپنے ذاتی ایگو کو نہ بنائیں، آج سب کچھ اپنی سیٹلمنٹ کو نہ بنائیں، آج سب کچھ مصطفیٰ کی امت کو بنائیں، کریم آقا کی امت کو بنائیں، جس پہ بہت کڑا وقت آ گیا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے وہ کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری جو مقبول خدا ہے، ایسے بن جاؤ کہ ادھر سے فریاد جائے، ادھر سے رحمت کونین کے ہاتھ اٹھ جائیں۔ جس دن گنبد خضرا میں مکین گنبد خضرا کے ہاتھ اٹھ گئے، خدا کی قسم مسلمانوں کی سوئی تقدیر جاگ اٹھے۔ ہم ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، ہم ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، ہم نے محض اپنا دیکھیں نا، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، یہ ذکر نیم شبی، میں یہاں سے جیب بھر کے چلا جاؤں اور سویرے اپنے کالج اپنا پیریڈ ہی نہ پڑھاواں، میں آپ اپنے ساری رات بیٹھے حضور کی عظمت نعت کے ترانے گا گا کے سن سن کے جائیں، سویرے بچوں کے لیے رزق حلال ہی نہ کمائیں، رزق حلال ہی نہ کمائیں، یہ کیا ہم کس راہ کے مسافر ہیں؟ تیرے چٹے کپڑے کس کم آمن، وہ جی اندروں ہوں میں کالا ہوں،
ਬਾਹਰੋਂ ਝਾੜੂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮਦਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਈ ਝਾਲਾ ਹੋ। ਵੇਖ ਜਨਾਜ਼ਾ ਡਰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰਨਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਵੇਖ ਜਨਾਜ਼ਾ ਡਰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰਨਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਮੌਤ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੜਨਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰਨਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਬੈਠ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ। 700 ਸਾਲ ਵੀ ਜੀ ਲਈਏ ਭਾਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਕਾਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਅੱਜ तू मिट्टी उत्ते बंदया कल मिट्टी दे थल्ले। और वो मिट्टी के थल्ले जाने का अगर तसव्वुर नहीं है, देखिए एक बंदा मोमिन के लिए सबसे बड़ा चेक एंड बैलेंस वो मिट्टी के थल्ले जाना है। वो जिंदगी है उसकी तैयारी करना है, उसके लिए स्ट्रगल करना है, मेहनत करना है। तो हमें हर अमल में उसको सोचना चाहिए, उसको सोचना चाहिए। मैं दो मुख्तसर सी बातें आपके सामने रखता हूं और 10 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं। और एक मैसेज के साथ मैं चाहता हूं कि हम इस मस्जिद से निकले ना तो आज सिर्फ मजे लेके ना निकलें, अपने फलस्तीनी भाइयों के उस दर्द का सोजो गुदाज लेके निकलें, सोजो गुदाज लेके निकलें। और उसके बाद अपनी जिंदगी के मामलात को रिफ्रेश करें, उनको दोबारा से रीअरेंज करें, उनको दोबारा से सोचें कि मैं किस राह का मुसाफिर हूं। क्या बस मैं भी उसी राह पे चल रहा हूं कि जिसका नतीजा तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से है, जुर्म ज़ईफी की सजा मर्ग मुफाजात। जो कौमें कमजोर हो जाती हैं ताकतवर फिर उन्हें इसी तरह हड़प कर जाते हैं, निगल जाते हैं। वो रहम नहीं करते, वो नहीं देखते बच्चे हैं औरतें हैं, वो कोई इस चीज का लिहाज नहीं करते। मैं दो बातें आपके सामने रखता हूं। पहली बात, इंडिया का ना एक बहुत बड़े फिलॉसफी के उनके प्रोफेसर हैं, रोमा कृष्णा उनका नाम है। उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा पे ना एक किताब लिखी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। मैं उसमें से ना सिर्फ एक कोटेशन आज के नौजवान बच्चों को समझाना चाहता हूं कि बेटा आप देखिए रब ने आपको अपने किस नबी के साथ निस्बत गुलामी का शरफ अता किया है, किस नबी के साथ, क्या अजमतें और क्या शानें हैं उनकी। रामा कृष्णा लिखता है अपनी किताब में, और ये शायद मेरे कोलीग सामने बैठे हुए हैं चूंकि वो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं तो उनकी वो तवज्जुहात है कि मुझे अचानक ना वो उनका रेफरेंस याद आ गया। रामा कृष्णा अपनी उस किताब में लिखता है कि इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट। उसने कहा हुजूर अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा इतनी अजमतों वाली है कि उसका इहाता करना मुमकिन नहीं है। ये बहुत मुश्किल काम है, हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही। हजरत हसन इब्न साबित क्या कहते थे, मा मदहतु मुहम्मदम बिमकालती वलाकिन मदहतु मकालती बिमुहम्मदी। उनका लोग समझते हैं मैं अपने मकाल, अपनी शायरी से, अपने कलाम से हुजूर की तारीफ करता हूं। ना ना, उन्होंने कहा मैं हुजूर का नाम लेता हूं, लोग मेरे कलाम की तारीफ करते हैं। उनका कलाम व रफाना लफ्ज़ो माना में वो समाए नहीं। लफ्ज़ो माना के बाद क्या लिखूं, लफ्ज़ो माना में वो समाए नहीं, लफ्ज़ो माना के बाद क्या। दो ही सूरतें होती हैं, बंदा किसी की अजमत को एक्सप्लेन करता है या वर्ड्स में या मीनिंग्स में, न लफ्ज़ हुजूर की अजमत को पा सके न माना पहुंच सके। उसने कहा लफ्ज़ो माना में वो समाए नहीं, लफ्ज़ो माना के बाद क्या लिखूं, मैं खुदा तो नहीं हूं ए अदीम, व रफाना लका जिक्र के बाद क्या लिखूं। उनकी शान तो है व रफाना। अच्छा, ये लाका जिक्र रख पता है कैसे आया आवाज, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं ना, उनकी शान पता है क्या है। माह तैबा का जब ख्याल आए, माह तैबा का जब ख्याल आए, शब हिजरा चमक चमक जाए, शब हिजरा चमक चमक जाए, और नाम पाक उनका हो लबों से अदा, शहद गोया टपक टपक जाए।
دل ان کے ذکر خیر سے بھرتا نہیں کبھی. میرے نبی 50 محفلیں کر لی دل پھر بھی نہیں بھر رہا, 51 ہوگی پھر بھی نہیں بھر رہا. ایمن آباد والوں کوئی پوچھے تو اسے یہ بتانا, دل ان کے ذکر خیر سے بھرتا نہیں کبھی. میرے نبی کے نام میں ایسی مٹھاس ہے, میرے نبی کے نام میں ایسی مٹھاس ہے, اور سرکار کے مقام سے ہے آشنا وہی, پہلو میں جن کے قلب حقیقت شناس ہے. جن کے پاس قلب حقیقت شناس ہے وہ تو اس مٹھاس سے ان کا ذکر کبھی دل بھرتا ہی نہیں ہے, بھرتا ہی نہیں ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اچھا اس نے کہا کہ آتا ممکن نہیں ہے, only a glimpse of it I can catch. انہوں نے کہا صرف ایک جھلکی دکھاتا ہوں آپ کو, صرف ایک جھلکی. اچھا انگلش لٹریچر میں نا ہیرو کا مطلب ہوتا ہے جو اس فیلڈ میں نمبر 1 ہو, جس کو فالو کیا جائے, جو لوگوں کے لیے رول ماڈل بنے. بڑے بڑے اس فیلڈ کے جو پروفیشنل ہوں, اس فیلڈ کے جو ایکسپرٹ ہوں, وہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ نہیں یار ہم کچھ نہیں ہے, ہی از نمبر 1, ہی از ہیرو, ہی از دا بیسٹ, اس کو ہیرو کہتے ہیں. اب ذرا سنیے, میں جلدی سے وہ کوٹیشن پڑھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا only a glimpse of it I can catch. میں صرف ایک جھلک دکھاتا ہوں. اس نے کہا آہا کیا لفظ ہیں اس کے. اس نے کہا there is Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, a prophet. There is Muhammad, a warrior. There is Muhammad, a statesman, a businessman, a saint, a judge. There is Muhammad, a politician. سارے شعبے گنتا جا رہا ہے, گنتا جا رہا ہے, گنتے گنتے اینڈ پہ کہتا ہے all in all these magnificent roles, all in all these magnificent roles, in all these departments of human activity, Muhammad is like a hero. وہ کہتا ہے خدا کی قسم دنیا کے ہر شعبے میں نمبر 1 خدا نے بنایا ہے تو بس مصطفیٰ کو بنایا. ان کو فالو کیا جائے گا, ان کو فالو کیا جائے گا. اور ڈاکٹر کیتھ مور نے ہر میڈیکل کالج میں پڑھائی جانے والی کتاب آن ڈیولپنگ ہیومن, اس میں ایک جملہ لکھا تھا. اس نے کہا جب میں نے مائکروسکوپک سٹڈی کے بعد دیکھا نا کہ کریشن آف مین کے کیا کیا سٹیجز ہیں, کب وہ ایکسٹریکٹ فارم میں ہوتا ہے, کب وہ زائگوٹ بنتا ہے, کب اس کے اندر یہ چینجز آتی ہیں, کب وہ کلنگ کے مقام پہ پہنچتا ہے, جس کو قرآن نے نطفہ, علقہ, مدغہ, کسام, عظام, لحم سارے مرحلے بیان کیے. اس نے کہا جب میں نے مائکروسکوپنگ سٹڈی میں دیکھا تو اس کے بعد میں نے قرآن کا کریم آقا کا وہ بیان پڑھا تو I was astonished by the statement that were recorded in the 7th century, so accurate. اس نے کہا میں حیران رہ گیا کہ آج صدیوں کی ریسرچ کے بعد سائنسدان جہاں پہ پہنچے ہیں مصطفیٰ نے 14 صدیاں پہلے پوری ایکوریسی سے بتا دیا. یہ ہے میرا تو سب کچھ میرا. دوستو حنین کا مقام ہے, رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں. مجھے مجاہد ذوق کے جوان نظر آ رہے ہیں. اپنے اس جذبہ جہاد کو پوزیٹیولی یوٹیلائز کریں اور اس کو حضور کی امت کی عظمت کی بحالی کے لیے اپنا کنٹریبیوشن اس میں ڈالیں. آپ جا رہے ہیں, جب حنین کے مقام پہ پہنچنے لگے نا تو اچانک آگے سے انفارمر آیا. سنن نبی داؤد کی روایت ہے, سنن نبی داؤد کی, بس میں اسی سے اپنے پیغام کی طرف پلٹ رہا ہوں. ایک انفارمر آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی تیاری بہت بڑی ہے, بہت بڑی تیاری ہے ان کی. میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں الا بقرۃ آبائہم وسعونہم وشائہم. آقا جی وہ تو اپنا مال, پیسہ, ریوڑ, بکریاں, اونٹ, بیوی, بچے, جیسے آدمی کوئی فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے نکلتا ہے نا, یا آر ہے یا کیا ہے پار ہے, وہ اتنی زبردست تیاری سے آئے ہیں میدان میں. آقا علیہ السلام اس نے بڑی لمبی چوڑی ان کی تیاریوں کی کہانی سنائی, جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. آقا علیہ السلام نے سنا اور سننے کے بعد فتبسم رسول اللہ کا مسکرا پڑے.
اللہ کرے کہ آج کے اس دور میں بھی ہمیں کوئی ایسا لیڈر مل جائے جو یہ ساری کہانیاں سننے کے بعد مسکرا پڑے کردار میں جو اس مقام پہ فائز ہو، جو اپنے کردار میں اس عظمت پہ فائز ہو، حضور کی غلامی میں وہ اس درجے پہ موجود ہو۔ آقا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا تلک غنیمت المسلمین غدن انشاءاللہ، فرمایا گھبرانا نہیں ہو، سارا کچھ جڑا لے آئے نے نا کل تہاڈا ہوئے گا، وہ سب آپ کا ہوگا، کل آپ کی جھولی میں ڈالا جائے گا۔ اچھا اگلا دن جب یہ انفارمیشن مل گئی، رات کو لشکر نے پڑاؤ کیا، آقا نے فرمایا من یحرسنا اللیلہ، آج رات ساڈا پہرا کون دے گا؟ یہ صدا آج بھی ایمن آباد کی ہواؤں اور فضاؤں میں بھی گونج رہی ہے کہ ایمن آباد کی اس مسجد، تاریخی مسجد میں بیٹھے ہوئے جوانوں، آقا پوچھ رہے ہیں کہ میری امت پہ آئے اس مشکل وقت میں میرے دین کا پہرا کون دے گا؟ اب کہیں گے ہم کیسے پہرا دیں؟ بیٹا جس فیلڈ میں ہو اپنے آپ کو کمپیٹنٹ بناؤ، جس میدان میں ہو، بزنس کر رہے ہو، جاب کر رہے ہو، آپ سٹڈی کر رہے ہو، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو، اس میں اپنے آپ کو کمپیٹنٹ بناؤ، اور یہ سوچ کے نہ بناؤ کہ میں اسٹیبلش ہو جاؤں گا، نوکری اچھی مل جائے گی، میرا خاندان ایک گھر سے کوٹھی میں چلا جائے گا، نہیں، یہ نیت کر لو۔ یہ ہے حضور کے اس سوال کا جواب کہ آقا جی کوشش میں کروں گا اور جو بنوں گا اس کا فائدہ آپ کی امت کو ہوگا، آپ کی امت کے لیے میں فریضہ سر انجام دوں گا، اپنی روٹی دال کے لیے نہیں، اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہیں۔ فرمایا کون ہے جو ہمارا پہرا دے گا؟ حضرت انس بن ابی مرثد الغنوی آپ کھڑے ہوئے، ان کا حضور میں دوں گا۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ سامنے پہاڑی کی جو گھاٹی نظر آ رہی نا، ادھر چلے جاؤ اور یہاں پہ رات کو نا ذرا واچ کرنا، اس سائیڈ سے کہیں دشمن انجانے میں رات کو حملہ نہ کر دے۔ ان کا حضور ٹھیک ہے، وہ چلے گئے پہاڑی پہ۔ اچھا جب وہ اب خدمت نوکری کر رہے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں کہ نعرے لگانے والے اور نوکری کرنے والے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق کیا ہوتا ہے؟ ہم تو سارے نعرے لگانے والے ہیں نا، غلامی رسول میں موت بھی قبول، نماز قبول کوئی نہیں، ماں باپ کی خدمت قبول کوئی نہیں، سچ بولنا قبول کوئی نہیں۔ ہم نے تو اپنے گورکھ دھندے بنا رکھے ہیں نا، ہمارے اپنے نعرے، اپنے ذوق، اپنی چیزیں، اپنے ہمارے تھیوریز، اپنے معاملات۔ دین وہ لے کے چلو جو رحمت کونین نے صحابہ کو دیا اور انہوں نے چل کے دکھایا، اب وہ چونکہ نوکری میں لگ گیا ہے نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رات گزری، صبح فجر کی نماز کے لیے آئے آقا۔ معمول تھے یہ تھا سنتیں پڑھتے فوراً جماعت کھڑی ہو جاتی، لیکن اب سنتیں پڑھ کے نا حضور چہرہ پھیر کے بیٹھ گئے، منہ چہرہ اقدس، اور سارے صحابہ سے کہتے ہیں حل احسست فارسکم، او یارو رات والے جوان دا کسی نے کوئی پتا ہے، کوئی خیر خبر ہو دی؟ وہ حضرت انس بن ابی مرثد، مطلب کیا، جو دین کی نوکری کے لیے گیا ہوا تھا، ساری رات مصطفیٰ کی سوچوں میں رہا، ساری رات حضور کی توجہات میں رہا، ساری رات کریم آقا کی دعاؤں میں رہا۔ ان کا ما حسسنا یا رسول اللہ، آقا جی کوئی پتہ نہیں۔ آقا نے فرمایا اچھا تکبیر کہو، اقامت کہی گئی، نماز پڑھائی۔ اب میں ایک لفظ سنانا چاہتا ہوں آپ کو، نماز کس کی پڑھی جاتی ہے؟ خدا کی۔ ہم تو 100 سال ہم نے ضائع کر دیے بدقسمتی اور بد نصیبی سے، اور اس کا سبب بنی جہالت اس کا سبب بنی، اور جہالت بس چھوٹی سی جہالت ہوئی، اور اس کے بعد پھر انا کے بت بڑے بڑے بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب اگر جہالت سے وڈرا کرتے ہیں تو ہماری انا ہرٹ ہوتی ہے، ہماری ایگو ہرٹ ہوتی ہے، اور ہم نے پھر ایک فرقوں کا اور ایک فرقہ واریت کا ایک ایسا طوفان بدتمیزی بپا کیا کہ جس نے امت کو اصل منزل سے ہٹا کے کہیں اور کا مسافر بنا دیا۔ ہم تو انہی کاموں میں الجھ گئے نا۔ نماز خدا کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن صحابہ کا ذرا ورژن سنیے، سنن نبی داؤد ہے، فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وہو یلتفت الی الشیب، آقا نماز پڑھ رہے تھے مگر دھیان ادھر اسی جدھر اپنے جوان نو کلیا سی، بار بار ادھر دیکھتے گھاٹی کی طرف کہ وہ جوان کا پتہ نہیں کیا بنا۔ ذرا اینڈ سنیے، خدا کی قسم روح سرشار ہو جاتی ہے۔ فلما قضا صلاتہ وسلم فقال ابشروا قد جاءکم فارسکم، آقا نے سلام پھیرتے ہی پہلا جملہ کہا، او بیٹا مبارک ہو، وہ جوان آ گیا ہے،
وہ جوان آ گیا ہے. حضرت انس آئے, کریم آقا کی قدم بوسی کی. آقا نے فرمایا بیٹا ایک بات تو بتاؤ, ساری رات گھوڑے کی پشت پہ ہی سوار رہے ہو یا گھوڑے سے نیچے بھی اترے تھے؟ ساری رات ہی نوکری کرتے رہے ہو؟ ان کو حضور 2 باری اترے ایسا, ایک دفعہ وضو کرنا تھا اور ایک دفعہ نماز پڑھنی تھی. بس وضو کر کے پھر گھوڑے پہ چڑھ گیا, نماز پڑھ کے پھر گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ. ساری رات حضور پہرا دیا ہے اور کوئی کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ غافل اپنے اپنے خیموں میں پڑے سو رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ اس نے نوکری پوری کر دی ہے تو اب دیکھو انعام کیا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹا مبارک ہو قد اوجبتا ولا علیک اللہ تعمل بعدہا. فرمایا تمہیں جنت مبارک ہو, آج کے بعد زندگی جیسے مرضی گزارو, قیامت والے دن تجھ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. یہ اسپرٹ چاہیے, یہ جذبہ چاہیے کہ ہم زندگی کا ٹارگٹ بنائیں, زندگی کی اچیومنٹ بنائیں کہ یار میں نے زندگی میں کوئی ایک کام انجدہ کرنا ہے جڑا کسے اور کام واسطے نہ ہوئے, رحمت کونین دی امت واسطے ہوئے. میں پیریڈ پڑھاؤں اپنے تنخواہ کے پیسوں کی خاطر نہیں, حضور کی امت کے غلاموں کو حضور کے دین کی نوکری تیار کرنے کے لیے, اس کے اسپرٹ منتقل کرنے کے لیے. دیکھیں نا علامہ اقبال اللہ رحمہ دروازے پہ فقیر آ گیا, بار بار کہہ رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں بابا چلا جا, اللہ پلا کرے, معاف کر, چلا جا. نہیں گیا تو جوانی کا جوش تھا نا, نکلے اور جا کے فقیر کو سختی سے وہاں سے بھیج دیا اور دھکا بھی دے دیا. تو اندر والد گرامی بیٹھے ہوئے تھے, امت کا درد کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا بیٹا میں تم سے ایک بات کروں گا لیکن ابھی نہیں. اب علامہ اقبال کے دل میں نا ایک عجیب سی بے چینی لگ گئی, پتہ نہیں کیا. 2-3 دن گزرے نا تو علامہ اقبال بار بار ابو جی وہ تسیں گل کرنی سی. خدا کی قسم یہ ہوتا ہے انداز تربیت. باپ نے پتہ کیا, ان کا بیٹا بات یہ کرنی تھی, آنکھوں میں آنسو, لب ڈبڈباتے ہوئے, دھڑکنیں تیز اور ایک اخلاص کا سمندر موج زن. ان کا بیٹا جب سے تم نے اس فقیر کو دھکا دے کے بھیجا ہے نا, میں ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ قیامت والے دن مصطفیٰ نے پوچھا کہ ایک جوان ہم نے تمہیں دیا تھا اس کی یہ تربیت کی تھی, یہ تربیت کی تھی اس کی. دوستان عزیز بس اپنی زندگی کو ٹارگٹ بدل لیں. ماں باپ اپنے گھروں میں وہ قوم ہم سے آگے کیوں بڑھ گئی؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں, اس کے لیے کوشش سٹرگل کرتے ہیں. ہماری نہ کوئی منزل ہے, نہ کوئی راہبر ہے, نہ کوئی سلسلہ ہے, شتر بے مہار ہیں, بس ادھر کے ادھر, ادھر کے ادھر, ادھر کے ادھر. میرا آخری جملہ اور مجھے اجازت دیجئے کہ دوستان عزیز آج کے اس دور میں لازم ہے کہ ہم اپنے وفادار بننے کی بجائے رحمت کونین کے وفادار بنیں اور حضور کی امت کے لیے ہر روز سوچیں کہ میرا کیا کنٹریبیوشن ہے, حضور کی امت کے لیے میرا کیا اس میں حصہ ہے. اللہ کرے کہ ہماری یہ محافل ان پیغامات سے ہماری امت مسلمہ کے جوانوں کے دلوں کی کیفیتوں کو بدل دیں, اور جیسے ہمارا ظاہر بدلتا ہے نا, اللہ کرے ہمارا باطن بھی بدل جائے. میں بار دیگر بڑی معذرت کے ساتھ کہ میں نے اتنے بڑے خطیب اور اتنی بڑی روحانی شخصیت ان کے ہوتے ہوئے, میرے پاس تو اینک بھی نہیں ہے بھائی, آقا کی طرف منسوب کس طرح کر کے, یہ مجھے ایک بتا دیں تو میں ایک جملے میں عرض کر دیتا ہوں. یہ بارگاہ تو بہت ہی نازک بارگاہ ہے. یہ اصل میں پڑھنے والوں کا قصور کم ہے, پڑھانے والوں کا قصور زیادہ ہے. جو پڑھانے والے ہیں نا, اگر وہ نعت خان کو پہلے طے کر دیں کہ یہ ہمارے دائرے ہیں, اس دائرے میں سے جہاں تم کراس کرو گے مائک لے لیا جائے گا. بدقسمتی سے اس مائک کے ذریعے اس معاشرے میں جو کچھ پھیل رہا ہے نا, آپ کو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی ہر بندہ اس کا ٹارگٹ ہی یہ ہے کہ دیہڑی لانی ہے, جیب بھر کے جانی ہے.
اس محفل سے، اور آپ حیران ہو گئے. میں یہ پچھلے دنوں گیا نارووال میں نا، ایک بہت بڑا پروگرام تھا وہاں پہ گیا تو میں سن کے حیران ہو گیا. ان کا ایک نعت خان صاحب آئے ہیں کسی آستانے پہ، اور 1 گھنٹہ صرف انہوں نے نعت پڑھی ہے، اور اس کے بعد ان کا جو خاص پرائیویٹ سیکٹری تھا اس نے کہا ہم نے جا کے ہوٹل میں پیسے گنے، 17 لاکھ روپے اکٹھے ہوئے 1 گھنٹے میں. کتنے؟ 17 لاکھ روپیہ. میں سوچ میں پڑ گیا، میں کہا 17 لاکھ کسی مدرسے پہ لگایا ہوتا حضور کی امت کے کتنے غلام پڑھتے، کتنے غلام پڑھتے. اب وہ یہی کرے گا، 1 کوٹھی کی جگہ 2 کوٹھی کا اس کا خرچہ اکٹھا ہو رہا ہے. تو دوست یہ ہمارا جو کلچر ہم نے بنا لیا ہے نا، یہ بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی خطرناک ہے. اور میں آپ جو اہل ثروت حضرات ہیں ان سے کہوں گا کہ یہ جو آپ پیسے پھینکتے ہیں نا آ کے، تو آپ سمجھتے ہم حضور کے عشق میں کر رہے ہیں، حضور کی محبت اور پیار میں کر رہے ہیں. آپ اللہ کے حضور میں بہت بڑی جرت اور جسارت کر کے یہ سارے کام کر رہے ہیں. یہ ہمارے باپ کا پیسہ نہیں ہے، ہم کسٹوڈین ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے. قیامت والے دن ہر چیز کے بارے میں سنگل کویسچن ہے، مال کے بارے میں ڈبل کویسچن ہے، ڈبل کویسچن ہے. کمایا کہاں سے، اور آگے دوسرا سوال ہے خرچ کہاں پہ کیا. من این اکتسبتہ وفی ما انفقتہ، خرچ کہاں پہ کیا. تو یہ قیامت والے دن یہ جو دتیاں پھینکی جاتی ہیں، اور یہ جو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا کمال حضور کے عشق و محبت میں کر رہے ہیں. یہ وہ دھوکہ ہے جس نے ہمیں، دیکھیے نا، آپ نے جو کچھ کیا اس کو امت کو کیا فائدہ ہوا. 2 بندوں کو فائدہ ہوا ہے، ایک وہ جس نے دیہڑی لگائی ہے، اور دوسرا آپ کا جو ذوق تھا نا، اور آپ کی پروجیکشن، آپ کی بلے بلے، آپ کی واہ واہ. امت کو کیا فائدہ ہوا. امت کے تو وہ بیچارے طالب علم جو دین کا علم سیکھتے ہیں. آپ سکول کالجز کے بچوں کو ان کو سپورٹ کریں. آپ سوچئے نا 17 لاکھ کے ساتھ آپ کتنے غریب گھروں کے بچوں کو کتنی اچھی تعلیم دلوا سکتے ہیں، کتنی اچھی تعلیم دلوا سکتے ہیں. تو اس کلچر کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. دیکھیے 4 مہینے کا بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 مہینے کا. تو جو رب ذوالجلال ڈیسیژن کرتا ہے نا، اس میں ایک ڈیسیژن یہ بھی ہوتا ہے کہ انہوں پوری زندگی رزق کنا دینا ہے. وہ رزق نہ بڑھنا ہے نہ کم ہونا ہے. میں آپ کو سبحان اللہ کی صدائیں لگوا کے بوری اکٹھی کر لوں تو وہ میں سمجھوں رزق بڑھا لیا ہے میں نے. نہیں، رزق نہیں بڑھایا میں نے. رزق میرا اتنا ہی تھا جو 4 مہینے کی عمر میں ماں کے پیٹ میں میرے مالک نے لکھ دیا تھا. میں نے اپنی لالچ کے ذریعے اس کو کمانے کا ایسا طریقہ نکالا ہے کہ اللہ کے نبی کے دین کو میں نے ذریعہ بنا لیا ہے کمائی کا. رزق جو مقدر ہے وہ مل کے رہنا ہے، وہ مل کے رہنا ہے. تو یہ رزق لینے والے تو جو بھگتیں گے سو بھگتیں گے، دینے والے اس سے ڈبل بھگتیں گے، ڈبل بھگتیں گے. سو کوشش کریں، خدمت کریں. یہ نہیں کہتا میں، نعت خان ہمارے بھائی ہیں، وہ کریم آقا کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ان کی کسی اچھے طریقے سے جو ان کی خدمت بنتی ہے وہ کر دیں، لیکن ماحول ایسا کریٹ کرنا کہ جس کے دیکھیں نا، مطلب آپ کہیں جی 1000 20,000 60,000 2 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ =0. مطلب دیکھا تو رزلٹ جاتا ہے نا کہ آپ نے ایک محفل کی ہے، وہاں پہ یہ ساری پلس 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 کرتے آ رہے ہیں. تو مزہ تو تب تھا نا کہ جتنا ماحول تھا صبح نماز فجر پہ حضور کی دین کی باتیں سننے والے غفلت کی نیند کو بھگا دیتے اور کہتے بس یار صبح سے اللہ کے حضور میں سجدہ ریزی شروع، آقا سے وفا شروع، اللہ کی بندگی شروع. لیکن رزلٹ =0. میں نے پچھلی دفعہ کامران بھائی، اللہ ان کو، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو یقین جانے دیکھنے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. یہ ہیں وہ حضرت انس بن ابی مرثد الغنوی کی راہ پہ چلنے والے، کریم آقا کے دین کی نوکری کرنے والے. میں ان کے ہاں یہ کہہ کے گیا تھا، میں نے کہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے بھی ایک محفل نعت مسجد نبوی میں کرائی تھی، حسان کو ممبر پہ بٹھایا تھا، خود سامنے بیٹھ کے نعت سنی تھی، اور گھر میں جا کے سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کو رزلٹ سنایا تھا. صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا نے فرمایا تھا عائشہ ابھی میرے غلام میری نعتیں پڑھ رہے تھے نا، رزلٹ پتہ کیا نکلا ہے؟ قد شفا واشتفا. پڑھنے والے اور سننے والے کے دلوں کو رب نے ہر گناہ سے پاک کر دیا. This is the result. یہ ہے رزلٹ جو نکلنا چاہیے.
لیکن ہمارا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ الٹیمیٹلی کہ ہم نے ماشاءاللہ ایک ہی جیب میں 17 لاکھ روپیہ ڈال کے بلے بلے، واہ حاجی صاحب کمال کرتی، شیخ صاحب کمال کرتی، بٹ صاحب کمال کرتی۔ کمال یہ ہے وہ، بلکہ میں اسی پہ چلے ختم کر لیتا ہوں، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہزار طاقت ہو 100 دلیلیں ہو پھر بھی لہجے میں عاجزی سی، ادب کی لذت دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے، خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ او بابا جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ اس طرح محافل کرو جس طرح خدا اور مصطفیٰ راضی ہیں۔ اللہ میں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد